قرآن عجبا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عجبا میں عجب تاثیر رکھی ہے۔ اس کی تاثیر اس قدر اسٹانشنگ ہے اور اس کا امتیاز اس قدر بلند ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی دوسرے کلام میں موجود ہو تو وہ ایسی روشن نظر آتی ہے جیسے اندھیری رات میں چمکتا چاند۔ عظیم ترین رب کی عظیم ترین کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور اس نے کسی اور کی دنیاوی نعمتوں پہ رشک کیا تو اس نے قرآن کی قدر نہ کی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو وہ عظمت حاصل ہے جیسے خود مخلوق کے مقابلے میں اللہ کو۔ تو آج کی آیات بھی قرآن کی حقانیت کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں۔ اپنے رب کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات سے شروع کریں گے۔ رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، بادل کی گرج۔ اس سورہ رات میں 43 ورسز ہیں، 976 اس کے ورڈز ہیں، 3503 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس کے اندر 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اکثر لوگ دراصل غور و فکر نہیں کرتے، ان کتاب کے معنوں کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب جانا نہیں تو پھر مانا نہیں، نہ جاننے کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آتے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو تو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو جتنی محبت وہ قرآن سے کرتا ہے اتنی محبت ہی وہ اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوگا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، حافظ زین الدین بن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سب سے عظیم عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو خوب سمجھ کر سننا اور پڑھنا۔ لیکن غور و فکر کرنے والے اکثریت میں نہیں ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اکثریت میں نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے اکثریت میں نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اکثریت کی رائے مانی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ Majority is not the authority۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا،
ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لیے جو سہارے بنائے ہیں، جو ستون بنائے ہیں، آسمانوں کے پلرز نہ نظر آنے والے ہیں، نظر نہیں آتے، غیر محسوس ہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنے اتنے سارے اجرام فلکی ہیں، ایک ایک غیر محسوس طاقت نے ان کو ان کے مقام پہ روکا ہوا ہے، ان کے آربٹ میں روکا ہوا ہے، اور وہ عظیم طاقت ان پلینٹس کو ایک دوسرے پر یا زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ پھر آسمان کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آسمان کی نشانیوں سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا بھی اس کی شہادت دے رہا ہے۔ یہ جہان کوئی آٹومیٹکلی چلنے والا کارخانہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو چلا رہا ہے اور بہت خوب چلا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت کی ایک اور تاکید آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، آیت 10 ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے، ہلکے سے بات کر رہا ہے یا بلند آواز سے بات کر رہا ہے، وہ اس کو یکساں طور پر سنتا ہے، کوئی چیز اس سے مس آؤٹ نہیں ہوتی۔ جب اکٹھے بھی کئی لوگ بولنا شروع کر دیں، ایک ہی وقت میں بولنا شروع کر دیں، تو وہ سب کی سنتا ہے، سمجھتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ تو حال جب تک نہیں بدلے گا، جب تک کہ خود اپنے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہتی ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور تمہاری پردوں کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کر رہے ہوتے، تمہاری حفاظت نہ کر رہے ہوتے، تو یقیناً جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ لیکن ہمیں ایک چیز چیک کرنا ضروری ہے کہ حرام چیزیں اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یا جس جگہ پر مجسمے رکھے ہوں، تصاویر ہوں بہت زیادہ، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں انوائرمنٹ چیک کرنی ہوگی کہ یہ فرشتے جو رحمت کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں،
تو ان کو اپنے گھر سے نکالنے کا انتظام نہ کریں ایسی چیزوں کے ذریعے۔ اور وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، آیت 12، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے نشان بیان کیے ہیں جو کہ ایٹ اے ٹائم امید کی علامت بھی ہیں اور ڈر کی علامت بھی ہیں، رحمت بھی بن سکتے ہیں اور زحمت بھی بن سکتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش ہوگی، مگر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں تباہی نہ بن جائے یہ بارش۔ رحمت کی بارش کی امید تو بنتی ہے بادل دیکھ کر، مگر ساتھ ہی یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ پانی برسے کہ انسان تکلیف میں آ جائے، سیلاب نہ آ جائیں۔ تو بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے۔ یسبح الرعد، رعد جو کہ سورہ کا بھی نام ہے، بادل کی گرج۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت، جلال اور عظمت کے بیان کے لیے بادل کی گرج اور گرنے والی بجلیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں کہ اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر کمال اسی کے لیے ہے، ہر خوبی کا مالک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت اچھی لگی مجھے، سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو پیدا کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے بہترین بولنا، اور ہنستا ہے بہترین ہنسنا۔ تو جو بھی چیز موجود ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ سینسز رکھتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے اپنے رب کی۔ اور یہ ساری ان ساری نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اس کی علم کا، اس کی قدرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تھے تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ بارش آئے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک قوم کے لیے بادل ہی عذاب لائے تھے اور ان سے آگ برسی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یعنی جب اس قوم نے بادل دیکھے تھے تو وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہاں اب تو ہمیں کتنا مزہ آئے گا، اور یہ بادل تو ہم پہ بارش برسانے آیا ہے۔ تو ساری نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں کچھ بھی نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ تو وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے، وہ بے بس ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہے جو کہ پانی کو بلائے اپنی طرف، پانی سے کہے کہ پانی تم آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو پانی میں تو یہ طاقت ہے ہی نہیں، نہ پانی سمجھتا ہے، وہ کیسے خود بخود منہ تک جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں بھی دل کا اطمینان نہیں پاؤ گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، سنو سننے والو،
کہ ایک انسان کی اصل قوت اس کے دل کا اطمینان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو، ہیبٹ بنا لو، ٹرین کرو اپنے دل کو کہ دل اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کو پریکٹس کرو، اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو، اس کی ذات و صفات کو اپنے لیے طاقت کا سرچشمہ بنا لو، قوت کا سرچشمہ بنا لو۔ یہ اللہ کا ذکر وہی آب حیات ہے جس کو پینے والا کبھی پیاسا نہیں رہتا، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والا بنا دے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندہ کر لیتے ہیں، انہی کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 31، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جاتا، ایسا ہو سکتا تھا کہ ایسا قرآن کوئی اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگے، اتنے بڑے مضبوط پہاڑ وہ چلتے ہوئے نظر آنے لگیں، یا زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، پھٹ جائے زمین، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگیں۔ اس طرح کی نشانیاں دکھانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان سمجھتا نہیں ہے، یہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ سارے عجائب قرآن کے ذریعے سے ہمیں دکھا دے۔ ایسی طاقت رکھنے والا قرآن ہے یہ۔ قرآن کی تاثیر ہمارے خیال سے بھی زیادہ قوی ہے۔ ایسے عجائب اگر نظر آتے تو ایسے عجائب دیکھ کے تو ہر کوئی ایمان لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خود غور کرے، تدبر کرے گا تو جان لے گا کہ اس کائنات کے مالک کے کلام کے معجزات اس کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جو انسان کو اللہ کی عظمت کے آگے جھکا دیں گے۔ تو معجزہ تو وہ بہت بڑا ہے، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، بس سمجھنے والے دل چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے۔ اور بلا شبہ ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے لوگ کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلیں، ان کی کتنی مخالفت کیوں نہ کریں، لیکن سب سے بہتر تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے۔ سب سے بہترین تدبیر تو اس کی ہے، اس سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم میں 52 آیات ہیں، 935 اس کے ورڈز ہیں، اور 3495 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے اور بے حد تعریف والا ہے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب اس نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کافی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فقط ایک پوسٹ مین کی ہے، انہوں نے پیغام لا کے پہنچا دیا، ہم تک دے دیا، بس اب کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے نوع انسانی کو نکالنا ہے، من الظلمات الی النور۔ تو آپ کو ذمہ داری دی گئی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو حدیث اور سیرت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا ہر چیز کا مطلب، قرآن کے معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ان معنوں کو دیکھا جائے گا، ڈکشنری میننگ کو نہیں فالو کیا جائے گا۔ پھر کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف ظلمات کا لفظ پلورل استعمال کیا جا رہا ہے، جمع استعمال کیا جا رہا ہے، اور نور کا لفظ واحد استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو تاریکیاں، گمراہیاں بے شمار ہیں اور نور قرآن ایک ہے۔ تو ہمیں ہمارا رب ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر غفلت کے اندھیرے سے نکال کر قرآن کے دامن میں لے کے جانا چاہتا ہے، قرآن کے نور کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور قرآن سے اگر سنت اور حدیث کو نکال دیا جائے تو اس کا کچھ بھی ترجمہ کر لو، کچھ بھی اس کو چینج کر لو اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے، اس پہ اس کو ڈھال لو آیات کو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو فرد یا جو قوم اس کتاب سے وابستہ ہو جائے گی تو وہ بلندی اور عروج پائے گی، اور جو فرد یا قوم اس سے دور ہو جائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ ولی الذین آمنو، وہ تو ایمان والوں کا دوست ہے نا، وہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ تو رسول اندھیروں سے نور کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی اجازت کے ذریعے سے، اللہ کے اذن کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کا کام ان کو دیا ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اذنا یؤذنو کے معنی اطلاع دینا، اعلان کرنا، باب تفاعل سے معنی میں اور اضافہ ہو گیا، ترجمہ ہوا صاف اعلان کر دیا گیا۔ تو بہت کلیئرلی بتا دیا گیا، سب میں اناؤنس کر دیا گیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کسی کے بھی احسان کی کوئی قدردانی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق اور بڑھتا ہے۔ تو نعمتوں میں اضافہ شکر کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کا فارمولہ ہے۔ شکر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کی نعمت کا اعتراف کرنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا، تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو شکر نعمت کو قید کر لیتا ہے، وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے بلکہ اور زیادہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم اپنی جس نعمت کو زیادہ کرنا چاہیں اس کا کثرت سے شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم، ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ شکر نہیں کرتی، جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو یہ صبر نہیں کرتی۔ تو ہم سب کے لیے بتایا جا رہا ہے، شاید عورتوں کے لیے صبر اور شکر جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو، چنانچہ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مگر ہم یہ نہیں کہتے رہیں گے کہ یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، ابھی تو ہمارے حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے مسئلے کیوں ڈال دیے، یا فلانے رشتہ دار ایسے ہیں، یا بچے ایسے ہیں، یا ہسبینڈ ایسے ہیں، یا ان لاز ایسے ہیں۔ تو مشکلات کا تذکرہ کرنا ہم نے زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ ہماری زبان شکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ کہے، ہم شکر ادا کریں۔ مشکل حالات میں بھی شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تکالیف ہٹا دیں گے، پریشانیاں ہٹا دیں گے، مسائل ہٹا دیں گے، اور زیادہ عطا فرمائیں گے اپنی نعمتوں میں سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، آیت 5 سے آیت 8 تک دعوت توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اپنی قوم کو، اللہ کے احسانات یاد دلائے، اور پھر کچھ تذکرہ بعد کے آنے والی قوم کا ہے
کہ قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود اور بعد میں آنے والی قوموں کا کچھ تذکرہ ہے، جن کو کہ ان کے انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ قومیں کفر کرنے والی تھیں، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ تو ان کے لیے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیت 15 سے آیت 21 تک اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ان کے لیے، بڑا شدید ہوگا، شدت والا ہوگا جہنم کا عذاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر اس قدر بھوک طاری ہوگی کہ وہ بھی عذاب کی طرح ہوگی۔ وہ جب کھانے کو مانگیں گے تو گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا، جب پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی دیا جائے گا اور لوہے کی سلاخ پر دیا جائے گا۔ تب ہم اللہ کی پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، اس کے جسم میں پائے جانے والے دردوں اور تکلیفوں کی جگہ سے بھی، یعنی جب موت آ رہی ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف اور درد بن جاتا ہے، تو اسے ہر جگہ سے موت آئے گی، ہر طرف سے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر بھی موت اسے گھیر لے گی۔ تو موت کا وقت بھی تکلیف دہ ہے اور اس کا آگے کا انجام بھی تکلیف دہ ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے راکھ سے تشبیہ دی اس کو، ہلکی ہوتی ہے، اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کفار کے اعمال بھی راکھ کی طرح ہیں۔ کافر شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، تو ان کے اعمال بھی ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے جیسے وہ راکھ، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلی گئی، اڑ کے ذرا سے ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ذلت ہے، اللہ کے روبرو جب پیش ہوں گے تو بہت ذلیل ہوں گے، ان کے عذاب کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کا اچھا انجام فرمائے۔ پھر کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے، آیت 24 ہے، الم ترى کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے۔ پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس میں ہر پاکیزہ کلام آ جاتا ہے، مثلا تسبیح ہے، تقدیس ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تحمید ہے یعنی اللہ کی حمد، الحمدللہ۔ تو یہ ہر پاکیزہ کلام جو ہے وہ اس میں آ گیا کلمہ طیبہ میں۔ تو کہا کشجر طیبتن اصلها ثابتن، یعنی پاکیزہ اور عمدہ درخت کی چند خوبیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کا اکھاڑنا مشکل ہوگا، یعنی مضبوط ہوگا۔ اب یہ مومن کی مثال دی جا رہی ہے درخت کے ذریعے سے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی چوٹی آسمان میں ہے، یعنی بہت بلند ہے، تو وہ چونکہ وہ اتنا اونچا ہے تو اس کو آلودگی سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں، پھر وہ دھوپ اور صاف ہوا بھی زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اور جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ درخت اپنی غذا کا صرف 5% زمین سے حاصل کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ فضا سے حاصل کرتا ہے۔ اور پھر تیسری اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، 6122 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یعنی مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، یعنی مومن بھی جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح مضبوط ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، یعنی دوسرے مومنوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یعنی اس کا کنیکشن جو ہے
وہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز میں اس سے ہدایت مانگتا ہے، اس کی کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگی میں رہنمائی لیتا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں بتا دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دیں جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ایک ایک عمل اللہ نے گن گن کر رکھا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کے پاس موجود ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی، سب کچھ اس کے پاس منشن ہے۔ رمضان کے دن ہیں، الحمدللہ مومنین روزے سے ہیں، روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، تو اپنے ہر برے عمل سے پیچھا چھڑا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے، جو بھی ہم سے شعوری طور پر ہوا یا غیر شعوری طور پر ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیں، ہمارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر لیں، تاکہ ہمیں اپنی بری کی ہوئی چیزوں کا بدلہ نہ ملے۔ سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہجر میں 99 آیات ہیں، 730 اس کے ورڈز ہیں، اور 2827 اس کے لیٹرز ہیں، اس میں 6 رکوع ہیں۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے روک ٹوک، پتھر کو بھی ہجر کہتے ہیں، اور اس سورہ کا نام جو ہجر رکھا گیا ہے، اس کی آیت 80 میں ہجر کا لفظ آیا ہے، مقام ہجر کی بات کی جا رہی ہے۔ ہجر یہ قوم سمود کا جو مرکز تھا، وہ ان کے شہر کا نام ہجر تھا۔ قوم سمود نے پہاڑوں میں تراشی ہوئی عمارتیں بنائی، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے بلڈنگز بنائی تھیں اس کے پہاڑوں کے اندر، اور ایسے نقش و نگار بنائے تھے، تو وہ اب آج بھی موجود ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلی گئیں یہ وہ قومیں، مگر ان کے آثار موجود ہیں۔ تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک وقت کا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک ایسا وقت آئے گا، اور ربما کثرت کے لیے آتا ہے، کثرت کے معنوں میں، یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ وقت آئے گا جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ وقت دنیا میں بھی آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سننا نہیں چاہتے، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے وہ آیات سنی ہوتی، ہم نے ان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تب تمنا کریں گے۔ سورہ مومنون کی آیت آتی ہے 99 اور 100، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، جب موت آ گئی تو وہ واپس نہیں پلٹائی جاتی۔ پھر موت کے بعد کی سختیاں جب آتی ہیں، اس وقت یہ کہا جائے گا، خصوصاً جب آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے، جہنم میں ان کو ڈالا جانے والا ہوگا، تو سورہ الانعام کی آیت آتی ہے، آیت 27، کہ اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ حسرت کے ساتھ وہ یہ خواہش اس وقت کریں گے جب مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے سب کے سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل نار یعنی جہنم میں رہنے والے آگ میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، تو وہ کفار سے کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے پھر
پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ آگ میں ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ ایسے تھے جن کے باعث ہمیں پکڑ لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب ان کی آپس کی کنورسیشن سن رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ان کے متعلق حکم دے گا کہ ان کو نکال لیا جائے، انہوں نے اپنی سزا بھگت لی ہے تو ان کو نکال لیا جائے۔ تو جب یہ جہنمی دیکھیں گے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکال لیے جاتے جس طرح یہ نکالے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرہم، تو چھوڑ دو انہیں، یا کلو، وہ کھائیں، وہ یہ تمتعو، اور فائدے اٹھائیں، اور انہیں امید غافل کر دے، یہ بہت جلد جان لیں گے، فسوف یعلمون، بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا۔ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، مست ہیں، انٹرٹینمنٹ ان کے ٹارگٹس ہیں، بس ان کو اور چاہیے، کچھ ڈراموں میں فلموں میں لگے ہوئے ہیں، ایک الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں، جھوٹی امیدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر ذکر قرآن کی طرف دوبارہ لایا جا رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بجائے لفظ ذکر استعمال کر رہے ہیں، تو اس جملے میں بے حد تاکید ہے، انا میں تاکید ہے، نحنو تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور نزلنا میں تاکید ہے۔ تو تینوں تاکیدوں کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی ویریفیکیشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ذکر میں قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی آتی ہے، وہی ہے خفی اور وہی ہے جلی دونوں۔ تو پہلے تو ہر قوم کے لیے الگ کتاب اور ہر قوم کے لیے الگ نبی آیا کرتے تھے، اور اب یہ قیامت تک رہنے والوں کے لیے اسی کتاب سے استفادہ کیا جائے گا۔ تو قرآن اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے بہترین معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، وہ چاہیں بھی تو جمع ہو کر اس جیسی صورت نہیں بنا کے لا سکتے۔ اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور آگے بھی پورا ہو کے رہے گا۔ قرآن کے سوا دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو 1400 ایئرز گزرنے کے بعد بھی اس طرح محفوظ ہو کہ اس میں ایک حرف بھی نہیں بدلا ہو۔ قرآن کے دنیا میں جتنے بھی نسخے موجود ہیں ان میں معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے، اور ان کی رپورٹس شائع ہوئیں کہ اس کی تمام ان 3-4 نسلوں میں جتنے اویلیبل تھے اس کے نسخے، ان کو آپس میں کمپیئر کیا گیا، اور حیرت کی بات ہے کہ ایک ایک غلطی انہیں نہیں ملی، سوائے کہیں مس پرنٹنگ کی غلطی کے علاوہ انہیں کوئی غلطی نہیں ملی، کوئی اختلاف نہیں ملا۔ جبکہ انہوں نے جو انجیل میں جو آپس میں اس کے نسخے تھے، اس کا جب کمپیریزن کیا تو اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات ملی۔ پھر قصہ موڑا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ دوبارہ سے آ رہا ہے آیت 26 سے 43 تک۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، سوکھی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مہلت دی۔ تو ابلیس نے جو اتنے ایک طویل سالوں تک، کتنی طویل سالوں تک اللہ کی عبادت کی تھی، تو اس سے وہ اس کے تکبر میں اضافہ ہو گیا، اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا،
اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس کے اندر ایک ایگو پاور اٹھی. جب انا انسان کے اندر اٹھتی ہے تو پھر نیک جذبے کو جلا کے رکھ دیتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، اللہ سے گستاخی کرنے لگا اور اللہ کو مورد الزام ٹھہرانے لگا. نہایت گستاخی سے کہنے لگا کہ جس گمراہی کے راستے میں میں پڑا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، آپ پر ہے. آپ نے مجھے اس گمراہی میں مبتلا کیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ابلیس کے دعوے ہیں، آیت 39 سے 42 تک مینشن ہے. اللہ ہی کو بلیم کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو پھر کہہ رہا ہے کہ تو نے جو مجھے مہلت دی ہے تو اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا. البتہ ضرور بضرور زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں. فرمایا یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھ لو یہ درست راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ شیطان اپنی کوششیں کرے گا مگر میرے بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا، مگر جو اس کے تابعدار ہوں، جو اس کے فرما بردار ہوں، بس انہی کے اوپر ان کا زور چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے کہ تم جو چی میں آئے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے مخلص بندوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، تمہارا بس نہیں چلے گا. تو ہم زندگی کے جس راستے پہ سفر کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم کا موٹر وے ہے. تو اس کی پوری کوشش یہ ہے شیطان کی کہ بس وہ چاہتا ہے اس سے ہمیں ٹرن کر دے، اس سے ہمیں کہیں اور نکال دے، کسی ایگزٹ سے ہمیں باہر نکال دے. تو وہ سجا سجا کے مزین کر کے راستہ دکھاتا ہے کہ یہ لوگ بھٹک جائیں. بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رونق دکھاتا ہے، چمک دمک دکھاتا ہے، آسان راستے دکھاتا ہے، لیکن یہ راستے اللہ کے عذاب پہ ختم ہوتے ہیں. شیطان کے راستے ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہمیں چوائس کرنا ہے، ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، دہکتی آگ چاہیے یا مہکتا باغ چاہیے. جہنم کے بارے میں کچھ اور تذکرہ آتا ہے. آیت 44 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. یعنی جو بھی شیطان کے ساتھی ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے. جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور علماء کے نزدیک اس کے 7 طبقے ہیں. ہر طبقے کا الگ دروازہ ہوگا. یہ 7 دروازے مختلف قسم کے گناہ گاروں کے لیے ہیں جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجوں تک پہنچائیں گے. ان درجوں کو درکات بھی کہا گیا ہے. اور منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تقسیم کیے ہوئے حصے سے مراد ہے کہ بدکاروں کے اعمال کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو جو ان کا حصہ بنتا ہوگا اس کیٹیگری میں، اس حصے میں چلے جائیں گے جہنم کے. جس طرح ایک خاص عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، اسی طرح برے عمل کرنے والوں کے لیے بھی ان کے اعمال کے مطابق جہنم میں مختلف دروازے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح رمضان میں آپ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیں، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 88 میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جس کے ساتھ ہم نے آپ کو ان کے مختلف قسم کے لوگوں سے فائدہ دیا ہے. یعنی یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، ان کی چمک دمک کی طرف جو دنیا کفار کو ملی ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیے.
جو ان کو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیے، خصوصاً وہ نعمتیں جو کہ ان کے لیے فتنہ اور عذاب ہیں۔ تو دین پر جانے والے مخالفتیں فیس کرتے ہیں، زبانوں کے تیر سے ان کے دل جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دلا رہا ہے، اطمینان دلا رہا ہے، دلوں پر محبت کی شبنم برسائی جا رہی ہے کہ تمہارا اصل کنیکشن تو قرآن کریم سے ہے، تم اس سے کنیکٹ ہو جاؤ تو وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ دنیا کی یہ چکا جون تمہاری آنکھوں کو چندھیائے نہ۔ اللہ خود ہر قدرت کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، وہی عزتیں دینے والا ہے۔ ولا تحزن، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ نے بات پہنچا دی ہے، بس کافی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا دیجئے۔ جناحہ بازو، پر یا پہلو استعارہ ہے، جیسے پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے سمیٹ لیتا ہے، اس کو سرد گرم سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح آپ بھی اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، یعنی ان سے نرمی سے، شفقت سے، محبت سے پیش آئیں، کیونکہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں اہل ایمان کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں، بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ آیت سنی ہے، تو ہم بھی ایمان والوں کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں۔ پھر کافروں کے لیے عذاب کی وعید آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے تسلی آ رہی ہے۔ آیت 89 سے 98 تک قرآن ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے لیے عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اس قسم کے عذاب سے جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کے بعض حصوں کو مانا اور بعض کو نہیں مانا، بعض حکم مانے اور بعض حکم نہیں مانے، بعض حکم کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار سے باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور سوال کریں گے۔ میں تیرے رب کی قسم ہے، یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یقین دلانا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے، اور یہ کہ ہم آپ کے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ ہماری توجہ ہر وقت آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ پڑ جاتا ہے، ان کے تانوں سے، تشنوں سے، لوگوں کی باتوں سے۔ مومنین کا بھی ایسا حال ہوتا ہے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ جب دنیا کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے دل تنگ ہونے لگے، سینہ گھٹنے لگے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے رب کی کتنی حمد کرتے ہیں اور کتنے سجدے کرتے ہیں، کیونکہ ہر سجدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب آنا چاہے اس کو بتا دیا کہ وہ اپنے لیے کوشش کر لے۔ سورہ نحل مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی، دبی۔ سورہ نحل میں 128 آیات ہیں، 2082 اس کے ورڈز ہیں، 7745 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو مجھ سے ڈرو۔ ملائکہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ وحی کے محافظ فرشتے۔ فرشتوں کو وحی دے کر اپنے تمام رسولوں کی طرف بھیجنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا رسالت کے لیے منتخب کیا،
اور اپنے بندوں میں سے بھی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف، کہ بتانا کیا مقصود تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو فتقونی، تو مجھ سے ڈرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تھا اور یہ کلام نازل کرنے کا مقصد تھا۔ پھر کچھ تذکرہ ہے قدرت الہی کی نشانیوں کی طرف، آیت 3 سے 17 تک، 3 to 17 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، غور کرنے کی دعوت کی جا رہی ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، نکلو اور آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ ابھی تو سیٹلائٹ سے ویسے بھی آپ ٹائپ کریں تو زمین کے آ کر گوگل پہ بھی ٹائپ کریں گے تو زمین کے کتنے ہی حصے آپ کو نظر آئیں گے، تو ان کو دیکھو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک پانی کے قطرے سے، ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے فائدے کے لیے تمام چیزیں بنائیں، اس کے فائدے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا کہ وہ ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کی کھالوں سے اپنی گرمی اور سردی کا سامان پیدا کرتا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے جانور استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا کیونکہ زندگی کی ضرورت ہے، پانی، پانی نہیں ہوگا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگائیں، پھل اگائے، پودے اگائے، سبزہ اگایا، جانوروں اور انسانوں کے لیے ان کی غذا کا انتظام کیا۔ پھر رات اور دن کو مسخر کیا، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، سمندروں کو مسخر کیا، کتنی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر، انسان کے قابو میں دے دیا سمندر کو، اس سے مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو گاڑ کے زمین کو بیلنس کر دیا۔ اللہ کی قدرت کے، اللہ کی عظمت کے نشان ہیں پہاڑ۔ پھر نہریں اور راستے بنائے، پھر علامتیں بنائیں۔ اگر علامتیں نہ ہوتی کہ جس طرح سے ہم کوئی جیسے سائنس ہوتے ہیں کسی روڈ کے، کہ ہاں ہمیں جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں سے بلڈنگ ہے، ہمیں ٹرن ہو کے یہاں سے یہاں جانا ہے اور ہمارا راستہ یہاں سے یہاں ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوتی، یہ سائنس نہ ہوتے تو انسان کیسے راستہ معلوم کرتا؟ پھر سمندر کے بیچ میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرنے کا انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، کتنا سوچو گے، کاؤنٹ کر کر کے بھی لکھو، لمبی لسٹ بناؤ، تب بھی تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایکسپلور نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، مراد جھوٹی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ تو ایک متکبر کافر کا جملہ کاپی کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن کے متعلق ان کے تبصرے ایسے ہوتے ہیں، یہ جو آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، جو دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ یہ نہیں کہتے، کہ وہ بس یہی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو بس پچھلے لوگوں سے چند قصے سن لیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بس ان کو اللہ کے کلام کے نام پر پیش کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو قرآن کے بارے میں انسان اپنے جن اوپینینز کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کی سزا کی وجہ بنیں گے یا اس کی جزا کی وجہ بنیں گے۔ تو قرآن کے بارے میں ہماری گواہی بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں کہ تمہاری کیا گواہی ہے قرآن کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو. ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین، تو اس کے بدلے میں انہیں جہنم ملی. اور ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم بتائیں ہمارا کیا ایکسپیرینس ہے قرآن کو سننے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کی تلاوت کرنے کے بعد، کس طرح سے یہ ہمارے زخموں پہ پھائے رکھتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتا ہے، کیسے امید دلاتا ہے، کیسے خوف دلاتا ہے، کیسے ہمت دلاتا ہے، کیسے شوق دلاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اللہ کی حفاظت کی حصار میں آ گیا، سارے ٹریپ سے بچ گیا، سارے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر نکال لیتے ہیں. تو بتائیں اوروں کو، ڈسکس کریں اپنے جذبات، شیئر کریں اپنے جذبات، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وہ ہم نے پڑھا تھا نا، وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ صرف ان کے قول کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی تھی. تو ہمارے قول کے سبب بھی کیا پتا ہم جنت کے مستحق قرار پا جائیں. ہماری اس کتاب سے محبت اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو کیا پتا ہم جب اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنی پیاری کتاب ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، قیامت کے دن سفارش کرنے والا بنا دے. پھر شہد کی مکھی کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا. اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. تو اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں. پھر ہر قسم کے میووں سے کھا کر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل کر اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں. تو خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکھی کے دل میں ڈال دیا کہ ہر پھل سے کھاؤ اور جو چاہے کھاؤ. اور مکھیاں پہلے اپنا چھتا بناتی ہیں، پھر خوراک کے لیے نکلتی ہیں. تو چھوٹا سا جانور ہے اور پورا کا پورا ایک منظم حکومت ہے اس کے، ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اس کا. تو بہت خوبصورت چھتا جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی کاریگری کا عجیب نمونہ ہے. ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں بمشکل چند قطرے شہد بناتی ہے، اور جتنا شہد بناتی ہے وہ خود استعمال نہیں کرتی، لوگوں کے لیے بناتی ہے، انسانوں کے لیے بناتی ہے. ایک زہریلے کیڑے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو مشروب رکھا اس میں شفا رکھ دی. شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. پھر اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تو قرآن تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن گمراہی کا سرچشمہ شیطان ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اسے کسی صورت بھی انسان کا قرآن پڑھنا برداشت نہیں ہوتا. تو ہر حال میں وہ قرآن پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے کام نکال دے گا جب اس کے پڑھنے کا ٹائم آئے گا، کہ مسئلے پیدا کر دے گا جب دیکھے گا انسان کی اٹینشن اس کی طرف ہے. کہ چھوڑو ابھی، چھوڑ دو ابھی، ریکارڈنگ سن لینا. اور پھر جب ریکارڈنگ سننے لگے تو پھر 10 طرح کے کاموں میں لگا دو. تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ سننے نہ پائیں. تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یا اس سے ملتے جلتے آواز کے جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ. ادعو، دعوت دو، غیر مسلموں کو بھی دعوت دو، مسلمانوں کو بھی بلاؤ اللہ کے پسندیدہ طریقے سے. وجادلہم
وجادلہم باللتی ہی آسن، اس طریقے سے بلاؤ، اگر کوئی تم سے بحث بھی کرے تو اس کو خوبصورتی سے جواب دو، دلیل سے جواب دو۔ تو حکمت سے بھی کہا گیا کہ حکمت سے بلاؤ، اس میں کیونکہ یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت ہے، تو تو ایسی بات کرو جو مخاطب کے دل کو نیکی کے لیے نرم کر دے، عمل کے لیے نرم کر دے، بدی کے خلاف ابھارے، تو انہیں ترغیب دو گناہوں سے بچانے کے لیے، دلوں پہ اثر کرنے والی بات کرو، بد زبانی اور سخت کلامی سے بچو۔ وجادلہم، دعوت کے دوران اگر وہ بحث کریں، جھگڑا کرنے لگیں، تو تم بھی ان سے مجادلہ کرو، مگر خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، دلیل سے ایسی بات کرو جس سے وہ لاجواب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنے پوائنٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے طرح سا دیکھ لیتے ہیں۔ بارے کے شروع میں قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، زمین کا چپا چپا بھی اس کی قدرت اور حکمت کی شہادت دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر تدبر کرنے والا بنا دے، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کی معرفت مل جائے، ہم اپنے رب کو پہچان لیں، ہم اس کی عظمت کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں، ہمارے دل اس کی عظمت کے آگے جھک جائیں، اس کے احکام کے آگے جھک جائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں دنیا میں سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی دعائیں سن لے، ان کی حاجات کو پورا کر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی مشکلات کو ان سے ہٹا دے۔ بادلوں کی گرج اور اس کی حمد اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حمد کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں بھی وہ طلب پیدا کر دے، وہ شوق پیدا کر دے کہ ہم بھی فرشتوں کی طرح دلوں میں ڈرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہماری قوم کی حالت کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دے، ہمارے عیبوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں گمراہیوں سے نکال لے، ہمیں مشکلات سے نکال لے۔ پاکستان کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گمراہی میں گرنے سے اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر ملک کو، ان کے ہر شہر کو اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو جہاں حرام کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں یا مجسمے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، رحمت کے فرشتوں کو اتاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے دور رہنے والا بنا دیں، ہمیں گناہوں سے دور کر دیں، اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تسکین دے دیں، دلوں کا اطمینان دے دیں، ہمیں کثرت سے اللہ کا اپنا ذکر کرنے والا بنا دیں، ہمیں بار بار یاد دلا دیں۔ ہم جب جب کسی دنیا کی کسی چیز میں ہمارے دل غافل ہونے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر یاد دلا دیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے لگیں۔ قرآن مجید کی تاثیر ہمارے خیال سے بھی زیادہ قوی ہے، اور سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی اس تاثیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو اپنا حکم ماننے والا بنا دے، ہمارے جسم اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ بہترین اختیار رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ سب سے بہتر تدبیر اللہ کی ہے۔ دنیا والے جو بھی چالیں چلیں مومنوں کو تکلیف پہنچانے کی، ایمان والوں کو گرانے کی، ان کی تحقیر کریں، ان کا مذاق اڑائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو
اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں کے اندھیروں سے قرآن کے نور کی طرف لے آئیے، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے قرآن کے نور کی طرف لے آئیے، نیکیوں کے نور کی طرف لے آئیے، ہمیں سابقون اولون میں سے کر دیجئے۔ بتایا گیا کہ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو کثرت سے شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے والا بنا دیں، ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ دی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دیں، کہ کھجور کے درخت کی طرح مضبوط کر دیں، ہمارے دلوں کو اپنے اندر اٹکا دیں، کہ ہمارا دل اللہ کے اندر اٹکے رہیں، اللہ کی کتاب کے اندر اٹکے رہیں، اس سے کنیکٹڈ رہیں۔ جب مشکلات سے دل تنگ ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدے کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حامدین میں سے کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ساجدین میں سے کر دیں، کثرت سے سجدے والا کرنے والا بنا دیں۔ اور اہل ایمان مومنوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں آپس میں نرمی ڈال دے، محبت ڈال دے، ایک دوسرے کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں اس محبت کی بیس پر۔ پھر بتایا کہ شہد ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے بچا لے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ نے بتا دیا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے، اے ہمارے مالک ہم آپ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کا شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے بن جائیں، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان کا استعمال ویسے کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔